السلام علیکم، پاک وائس اسٹوریز میں آپ سب کا خوش آمدید۔ تو چلتے ہیں قسط نمبر 47 کی طرف۔ ادھر کیف نے مجھے جو کچھ تمہارے بارے میں بتایا تھا، مجھے لگا تم میرے آئیڈیل کا ایک حصہ ہو۔ میرے دل نے تمہارے حق میں فیصلہ دے دیا تھا اور میں بغیر دیکھی ہی تمہاری سادگی اور معصومیت کا اسیر ہو گیا۔ میں جانتا تھا کہ ہماری ماں ایسے معاملات نہیں دیکھ سکتی۔ جو کچھ کرنا ہے کیف نے ہی کرنا تھا اور وہ اپنی پلاننگ کے تحت سب کچھ کرتا رہا، اور میں اپنا سادہ دلی میں اس سے ہمیشہ دھوکہ کھاتا رہا۔ شادی کے سلسلے میں ہونے والے اخراجات کے لیے جب رقم کم پڑ گئی تو وہ دوبارہ مجھ سے پیسوں کا مطالبہ کرنے لگا۔ اگر مجھے سمجھنا ہوتا تو میں تبھی سمجھ جاتا، مگر میں نے شک اور بدگمانی کو کبھی دل میں جگہ نہیں دی تھی۔ پھر حق مہر کے طور پر اتنی بھاری جائیداد پر کیف کی ضد اور اصرار میں حیران ضرور ہوا تھا، مگر چونکا پھر بھی نہیں۔ میں نادانس کی میں وہی سب کچھ کرتا رہا جو وہ مجھ سے کروانا چاہتا تھا۔ میرے لیے سب سے بڑا انعام تم تھی سایہ، ایسا انعام جو مجھے کیف کے توسط سے ملا۔ میں تمہاری سادگی اور معصومیت کا اسیر ہو گیا تھا۔ مجھے تم سے اور تمہارے خالص جذبوں سے بڑے دل سے محبت ہو گئی تھی۔ تب کیف نے سوچا کہ بازی الٹتی جا رہی ہے اور وہ اس بازی کو اپنے حق میں کرنے کے لیے بے صبری کا مظاہرہ کر گیا، یعنی تمہارے ساتھ دو بدو گفتگو کر کے، ایسی گفتگو جو سمی نے من وان سے سن لی تھی اور پھر مجھے بھی سنا دی۔ میں حیران ہوتا ہوں کہ لوگ اپنے زرخیز دماغ کو لوگوں کے گھر اور دل اجاڑنے کے لیے کیسے استعمال کر لیتے ہیں۔ قصہ مختصر یہ ہے کہ میرے دل میں شک کی آگ جلا کر خود وہ اپنے دل کو آباد کرنے گیا تھا، مگر ہماری لالچی اور خود غرض خالہ نے کل رات یوسما کو ایک کروڑپتی سیٹھ سے بیاہ دیا اور کیف قیوم کے دل پر گویا شام غریبیاں اتر آئی۔ اس صدمے میں وہ بائک سے ٹکرا کر اپنی ٹانگ توڑوا بیٹھا۔ ادھر آنے میں اس لیے دیر ہو گئی کہ مجھے اس کے پیچھے اسپتال جانا پڑا۔ دیکھو صحیح، مجرم تو وہ ہم دونوں کا ہے، مگر میں نے اس سے تمہاری طرف سے بھی معاف کر دیا ہے۔ کیا کروں، میری قوت گویا سے محروم ماں بول نہیں سکتی ہے، مجھے حکم نہیں دے سکتی ہے، مگر اس کی آنکھوں کی التجا کو لٹا دینا میرا بس میں نہیں ہے، اور میری ماں کی خواہش ہے کہ جب میں واپس آؤں تو تم میرے ساتھ ہو۔ کیا تم میری ماں کی خواہش پوری کرو گی؟ وہ آنکھوں میں آس کی دی سجائے منتظر کھڑا تھا۔ میری ایک ہاں نے اس کے چہرے کو تابناک کو بخش دینا تھی، مگر میں بھی پورے ایک ہفتے کی ناراضگی کا حساب لیے بغیر اسے معاف نہیں کر سکتی تھی۔ اگرچہ ایبک مجرم نہیں تھا، مجرم تو وہ تھا جو لالچ میں اور یوسما کے اصول کی خاطر خون کے رشتوں کو کھو دینے والا تھا۔ اب اس مجرم کو بھلا اور کیا سزا دی جانی تھی؟ بیچارہ دل توڑوانے کے ساتھ ساتھ ٹانگ بھی توڑوا چکا تھا۔ سب سے بڑی بات یہ تھی کہ اسے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تھا، وہ پشیمان تھا، شرمندہ تھا۔ سو میں نے سوچا تھا کہ ایک پشیمان کو بھلا اور پشیمان نہ ہی کیا جائے تو بہتر ہے، مگر ایبک کو ستانے کا میں پورا ارادہ رکھتی تھی۔ سو اس لیے خود پر ناراضی کا خول چڑھائی بولی، میں آپ کو معاف نہیں کر سکتی ایبک، آپ واپس چلے جائیں، میں اپنی انسلٹ نہیں بول سکتی۔ آپ نے بغیر وضاحت لی مجھے گھر سے کیوں نکالا؟ مجھے معاف کر دو سائی، میں واقعی شرمندہ ہوں۔ ایبک میرے چہرے کے تاثرات دیکھ کر گھبرا اٹھا۔ وہ ہر صورت مجھے منانا چاہتا تھا، مگر مسئلہ یہ تھا کہ ایبک کو منانا آتا ہی کہاں تھا، اور ابھی وہ اسی سوچ میں گم تھا کہ مجھے کیسے منائے کہ اچانک دھاڑ سے دروازہ کھلا اور سمی اور نیما کمرے میں داخل ہو کر مجھ سے لپٹ گئی۔ ہم آپ کو زبردستی اٹھا کر لے جائیں گے بھابھی، اللہ کی قسم آپ کے بغیر پورا گھر ویران ہو گیا ہے، سمی اور نیما برائی آواز میں کہہ رہی تھی۔ میں نے ان دونوں کی بے لوث محبت کو محسوس کرتے ہوئے ایبک کو دیکھا تو وہ معصوم صورت بنا کر بولا، اللہ کی قسم میرا دل اور کمرہ بھی ویران ہے۔ میری نظر ایبک کے چہرے سے ہٹ کر ایک اور
ایک اور چہرے سے الجھ گئی تھی۔ یہ چہرہ ماما کا چہرہ تھا، مگر میں جانتی تھی کہ یہ خاموش آنکھیں اور اداس چہرہ کیا التجا کر رہا ہے۔ مجھے اس لمحہ ٹوٹ کر اس عورت کی خاموشی پر پیار آ گیا۔ کچھ لوگ اس خاموش کو پر اسراریت سمجھتے ہیں، مگر میں جانتی تھی پر اسراریت نہیں، اس خاموش میں ایبک کی ماں کا برم پوشیدہ ہے۔ آج بھی میرے گھر والے اس حقیقت سے ناواقف تھے۔ کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ سفینہ بیگم کیوں خاموش رہتی ہے، اور نہ ہی میں نے کسی کو بتانے کی کوشش کی تھی کہ ماما خاموش کیوں ہیں، وہ قوت گویائی سے محروم ہیں۔ میرے سوچتے ہوئے نظر نے اس لمحے ایک مرتبہ پھر ماما کے پاکیزہ چہرے کا طواف کیا تو ان کے چہرے کی التجا میرے دل پر گویا جا لگی ہے۔ سائی چلو نا، میرا گھر اور میرے بچے کا دل سچ مچ تمہارے بغیر ویران ہے۔ میرے دل کو ایک دم کچھ ہونے لگا اور میں بھاگ کر ماما سے لپٹ گئی۔ بدگمانی کے بادل چھٹ چکے تھے، دلوں پر جمی گرد صاف ہو چکی تھی۔ میں نے اپنے گھر والوں اور ایبک کے گھر والوں کے چہرے پر چمکتی خوشی کو دل سے محسوس کیا تھا اور گویا کھل کر مسکرا دی۔ کالے ریدے سرمئی سیاہ بادلوں کے پیچھے کا منظر خود بخود صاف ہو گیا تھا۔ اب ستاروں سے بھرا آسمان میرے سامنے تھا اور میں نے کہکشائیوں کے بارات کو اپنے گھر میں اترتے دیکھا اور مسکرا دیا۔ امید ہے آپ لوگوں کو یہ سٹوری کا کیس پسند آیا ہوگا۔ اگر پسند ہے تو ویڈیو کو لائک کر لے، کمنٹ میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کر لینا اور چینل کو سبسکرائب کر لے، بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر لے تاکہ ہمارا آنے والا کیس آپ کو بآسانی پہنچ سکے۔ اگلے کیس میں پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے دے اجازت، اللہ حافظ۔